الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد حاضرین گرامی، خواتین اسلام، خرد و کلاں، اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان، اس کی حمد و ستائش اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آج عید الاضحیٰ کے دن اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس عیدگاہ میں جمع ہو کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے عید کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس مناسبت پر میں سب سے پہلے آپ سبھی حضرات کی خدمت میں عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے اس عید کو مبارک بنائے، پورے عالم اسلام کے لیے اللہ رب العالمین اس عید الاضحیٰ کو مبارک بنائے اور یہ ہمارے امت اسلامیہ کے لیے تابناک مستقبل کی نوید ہو۔ آج کے اس خطبے میں میں ذرا عام ڈگر سے ہٹ کر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور تاکہ گفتگو مرکز انداز میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں، اس لیے میں نے نکات آپ کے سامنے نوٹ کر رکھے ہیں۔ یہ عید ابراہیم علیہ السلام کے قصے کی یاد دلاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کون تھے، اس پر زیادہ تفصیل سے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام الموحدین کا لقب انہیں دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے
اکیلے انہیں امت کہا ہے۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، ایک اکیلا شخص ہزاروں پر، لاکھوں پر، کروڑوں پر بھاری۔ ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام تنہا ایک امت تھے۔ آج کے خطبے میں میں چاہتا ہوں کہ دیکھا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایسے کون سے گوشے تھے جن کی بنا پر یا جو ہمارے لیے درس عبرت ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے۔ سب سے پہلی بات ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے حق کی دعوت کو عام کرنے کے لیے، توحید کی دعوت کو عام کرنے کے لیے کسی لاگ لپیٹ کا سہارا نہیں لیا، بلکہ بالکل صریح انداز میں انہوں نے بغیر کسی چاپلوسی کے، بغیر کسی مجاملت کے، بغیر کسی داؤ پیچ کے، بغیر کسی گھماؤ پھراؤ کے براہ راست دعوت حق کو پیش کیا، اس سے بے پرواہ ہو کر کہ اس دعوت کی پاداش میں ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر اپنے باپ کو، اپنے والد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، قرآن کہتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے پہلا گوشہ اپنے گھر سے آغاز کیا، اپنے باپ سے مخاطب ہوتے ہوئے، آزر سے مخاطب ہوتے ہوئے۔ مفسرین نے کہا کہ اس کا نام تاریخ تھا یا تاریخ تھا، الگ الگ الفاظ ملتے ہیں۔ مخاطب کرتے ہوئے کہا، قرآن کہتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تم اے والد بزرگوار، کیا آپ بتوں کو معبود بناتے ہیں؟ اتتخذ اصناما آلہۃ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں آپ کو اور آپ کی ساری قوم کو صریح اور کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب نہیں، دعوت پیش کرنے کا انداز یہ نہیں ہے، تھوڑا سا گھما پھرا کے کہنا چاہیے کہ بھیا ایسے نہیں، ایسے کر لیتے تو اچھا تھا، ایسا نہیں ایسا کر لیتے تو کچھ نہیں۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں آپ کو اور پوری قوم کو کھلی ہوئی صریح گمراہی میں پاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آغاز ہی دیکھیں کہ یہ بندہ کتنا جری، کتنا نڈر، کتنا بےباک تھا۔ پہلی دعوت اپنے باپ کو پیش کی اور بغیر کسی لاگ لپیٹ کے کہا، انی اراک وقومک فی، جب تک آپ شرک پر قائم ہیں آپ بھی گمراہ اور آپ کی پوری قوم صرف گمراہ نہیں بلکہ کھلی ہوئی صریح گمراہی کے اندر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو جب ہم دیکھیں گے تو یہاں سب سے پہلے اس سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ حق کی دعوت میں لاگ لپیٹ نہیں۔ ہاں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعوت کے میدان میں حکمت کو نظر انداز کر دیا جائے۔ قرآن نے حکمت دعوت کے 3 اسٹیج بیان کیے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ 3 درجات بتائیں کہ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت کو حکمت کے ساتھ، واعظ و نصیحت کے ذریعے سے اور ان سے صریح طور پر حجت و برہان کے ذریعے سے جدال کر کے، ان سے باقاعدہ مناظرے کر کے، دلیل و برہان کی روشنی میں ان سے آپس میں بات کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں دعوت کے یہ 3 مراحل نظر آتے ہیں۔
انہوں نے اپنے باپ کو دعوت دی، یہ پہلا مرحلہ تھا، نرمی سے سمجھایا، یا آباتی۔ قرآن کی سورہ مریم کے اندر اگر آپ دیکھیں کس طریقے سے اپنے باپ کو یا آباتی یا آباتی یا آباتی، قرآن کریم کا یہ صیغہ، یہ لفظ اتنا پیارا لفظ ہے کہ جو محبت کی انتہا کو بتلاتا ہے۔ ایک بیٹا اپنے باپ کو سب سے زیادہ پیار کے لہجے میں، پیار کے اسلوب میں اگر مخاطب کر سکتا ہے تو اس سے زیادہ بہتر اور محبت پسندیدہ اور کوئی صیغہ نہیں ہو سکتا۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے والد محترم، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، لہذا میری بات مان لیجئے، میں آپ کو صحیح راستے کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں۔ یا آباتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے میرے پیارے ابو جان، شیطان کی پرستش نہ کیجئے، شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ اے میرے پیارے ابو، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ مجھے ڈر ہے، دیکھ لیجئے سیاقہ، دیکھ لیجئے اسلوب، دیکھیے باپ شرک پر قائم ہے، شرک پر قائم ہی نہیں، شرک کا داعی ہے، مناد ہے، وہ بت ساز ہے، اپنی قوم میں بت بنانے کے لیے، بت سازی کے لیے معروف و مشہور ہے، اور اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ انی اخاف۔ اور آپ جانتے ہیں کیا ابراہیم علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا کہ شرک کرنے والا ابد الآباد کے لیے جہنم میں؟ امام الموحدین ہے، توحید پرستوں کے، توحید ماننے والوں کے، پوری قیامت تک رہنے والی مخلوقات کے امام بنائے گئے، ان کو نہیں معلوم تھا کہ شرک کرنے والے کا انجام جہنم ہوتا ہے؟ بتائیے، کوئی کہہ سکتا ہے؟ معلوم تھا، لیکن اپنے باپ کو جب مخاطب کیا تو کیا کہا؟ انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں رحمان کا عذاب آپ کو ٹچ نہ کر جائے، چھو نہ جائے۔ سبحان اللہ، چھو نہ جائے۔ مشرکوں کا سردار اور اللہ کا عذاب اگر اس کے لیے نہیں ہے تو پھر کس کے لیے ہے؟ لیکن کہہ رہے ایمسک عذاب، اور عذاب کہا کہ اللہ کی طرف سے ہلکا سا عذاب، نکرہ کا صیغہ، تھوڑا سا عذاب کہیں آپ کو ٹچ نہ کر جائے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اچھا یہ میں بات مکمل کر دوں۔ اس طریقے سے اپنے والد کو بلایا، اور پھر جب اس سے بات نہیں بنی تو ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم۔ پھر بات آئی کہ اب حجت و برہان کے ذریعے سے بات ہوئی۔ اس کا بھی قرآن نے ذکر کیا ہے، کیسے ستارے کو دیکھ کر کہا کہ یہ ستارہ میرا رب ہے، یہ چمکدار ہے، یہ بلندی پر ہے، اور قوم شرک و بت پرستی اور نجوم کو ماننے والی قوم تھی۔ کہا پھر جب وہ ڈوب گیا تو کہا کہ ڈوبنے والا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ منطق، عقلی دلیل دی۔ جب نقلی دلیل کام نہیں آئی تو عقلی دلیل کہ جو بھگوان کیسے ہو سکتا ہے جو کبھی رہے کبھی ڈوب جائے، جو اپنے وجود کو باقی نہ رکھ سکے، وہ ہمارے اور تمہارے وجود کو کیا باقی رکھے گا؟ وہ ہمارے اور تمہارے کام کیا آئے گا؟ یہی معاملہ پھر ستارے سے چاند کی طرف آئے، چاند سے پھر سورج کی طرف آئے، ہاذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے، جتنی چیزیں پوجی جاتی ہیں ان میں سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت، جب کہا کہ وہ بھی جب غروب ہو گیا، اب یہاں پر انہوں نے توحید کی دعوت پیش کی، کہا کہ یہ ساری چیزیں یہ بھگوان نہیں ہو سکتی۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں اس ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، اور ان چیزوں کو جن کو تم لوگ بھگوان مانتے ہو ان سب کو پیدا کیا، حنیفا یکسو ہو کر، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والا۔ یہ دیکھیے، یہ وجادلہم باللتی ہی احسن، یہ تیسرا اسٹیج۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے سب سے پہلے دشمن باپ بن گئے۔ دیکھیں آپ، جب
دعوت حق پیش کی جاتی ہے تو کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے کہ خود اپنے گھر کا بندہ سب سے پہلے مخالف ہوتا ہے، اور پھر مخالف بھی ایسا ویسا نہیں، کیا کہا کہ اے ابراہیم مجھے چھوڑ دو، اگر نہیں چھوڑتے لَأَرْجُمَنَّكَ میں تمہیں رجم کر دوں گا، سنگسار کر دوں گا، پتھر مار مار کر تمہاری جان لے لوں گا۔ یہ کس نے کہا؟ باپ نے کہا، جس نے پیدا کیا، جس نے پروان چڑھایا، اس باپ کی طرف سے اتنی سخت سزا کا اعلان ہوا۔ اسی طریقے سے قوم کے لوگوں نے، جو آپ جانتے ہیں کہ نمرود نے آگ بھڑکائی، آتش نمرود، اور اس آگ میں پھینکا گیا، گھر کی طرف سے مخالفت، بغاوت، قوم کی طرف سے بغاوت، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حق بات کی دعوت سے اپنے آپ کو باز نہیں رکھا۔ اور پھر ہوا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلو قابل غور ہے۔ ہجرت پہ مجبور ہونا پڑا، اپنا آبائی مکان، اپنی آبائی جگہ، اپنا آبائی وطن۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو ان کی زندگی ہجرتوں سے عبارت ہے۔ پیدا کہاں ہوئے؟ رئی بابل عراق کے اندر، عراق کے شہر میں، عراق کے بابل میں پیدائش ہوتی ہے، وہاں یہ ساری واردات ہوتی ہے، وہاں یہ ساری دعوت کی کارروائی ہوتی ہے۔ وہاں سے جب بھاگے تو کہاں گئے؟ بیت المقدس پہنچے، ارض فلسطین میں جا کر کے قیام کیا، وہاں سے پھر ہجرت کی، مصر پہنچے، پھر مصر سے واپس فلسطین آئے، اور پھر فلسطین کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنایا، اور پھر فلسطین سے مصر اور مکہ وہ آتے جاتے رہے۔ مکہ جا کر کے کئی بار حج کیا، اور وہاں پر بیت اللہ شریف کی تعمیر کے لیے کئی بار آنا جانا ہوا، لیکن مستقل ٹھکانہ فلسطین کے اندر رکھا، وہیں ان کا انتقال ہوا، اور آج بھی ان کی قبر وہیں پر ان کو وہیں دفنایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ معاملہ، ہجرت کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ جو حق بات کی دعوت دیتا ہے، جو توحید کی دعوت دیتا ہے، اسے اپنا وطن چھوڑنا پڑتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ کوئی انسان اگر اپنا وطن چھوڑ دے تو کیا اس کے پاس کوئی قوت رہ جاتی ہے؟ کوئی قوت نہیں رہ جاتی۔ انسان ویسا ہو جاتا ہے جیسے آسمان میں اڑتی ہوئی پتنگ کی ڈور کاٹ دی جائے، ڈور کاٹ دی جائے، ویسے انسان ڈولنے لگتا ہے۔ اس لیے کہ انسان اپنے باپ داداؤں کے رشتے سے اپنا امیج بناتا ہے، اپنی پکڑ بناتا ہے، سماج میں اپنا وقار اور مقام بناتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے وہ چیز چھین لی گئی۔ اچھا، ایک اور ذریعہ ہوتا ہے جس سے انسان اس دنیا میں اپنا اسٹیٹس بناتا ہے، اور وہ کیا؟ اولاد۔ اولاد اگر بڑی ہو گئی، اولاد پھلنے پھولنے لگی، تو پھر ان کے ذریعے سے انسان کا سماج پر اپنا ہولڈ، پکڑ مضبوط ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد سے بھی محروم رکھا ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیں آپ، اولاد سے بھی محروم، اور باپ دادا کی زمین بھی چھوٹی۔ کیا حال ہوگا ابراہیم علیہ السلام کا؟ ذرا تصور کریں، آبائی وطن چھوٹ گیا، اور پھر مستقبل کا کوئی ٹھکانہ نہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام باز نہیں آئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہے، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ یہ نہیں کہا کہ یا اللہ جیسی بھی ہو کہ اولاد دے دے، کم سے کم میرا کوئی مضبوط حوصلہ تو پکڑ کو بن جائے سماج کے اندر۔ نہیں، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ تو صالح اولاد عطا فرما۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جب انسان اللہ رب العالمین کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے، اللہ رب العالمین اس کائنات کے اندر ہی اس سے بہتر بدلہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب اپنی قوم کو یہ چھوڑے، قرآن کہتا ہے فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن
وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ قرآن نے صاف لفظوں میں کہا اسحاق و یعقوب کو دینے کی وجہ کیا تھی؟ جب بے یار و مددگار ہو گئے، جب کٹی ہوئی پتنگ بن گئے، جب کوئی ٹھور و ٹھکانا نہ رہا، اپنی قوم سے جو اپنی پکڑ کی جگہ تھی، مضبوط جگہ تھی، وہ وطن چھوڑ دیا جب انہوں نے توحید کی خاطر، فلما اعتزلهم، جب وہ ان سے علیحدہ ہو گئے اور ان کے معبودان باطلہ سے اپنی برات کا اظہار کر دیا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللہ، اللہ نے فرمایا وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ جب یہ ہجرت انہوں نے کر لی، جب وطن چھوڑ دیا، جب پرکھوں کی زمین چھوڑ دی، اللہ نے کہا ہم تمہیں بے یار و مددگار نہیں کرتے۔ جب میرے لیے تم نے اپنے پرکھوں کو چھوڑا، اپنی آبائی سرزمین کو چھوڑا، تو میں تمہیں ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، صرف بیٹا کیا پوتے کی خوشخبری سنا دی، کہا کہ ہم نے بشارت دی ان کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی، یعنی صرف یہ نہیں کہا کہ ہم تمہیں اولاد دیں گے، بلکہ کہا اولاد ایسی دیں گے جن کی نسلیں چلیں گی، اور نسلیں ہی نہیں چلیں گی۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے سب سے بڑا انعام نبوت ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے اندر نبوت کو خاص کر دیا۔ اس سے پہلے دنیا کے سارے خطے میں انبیاء کرام آئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی دنیا کے کسی خطے میں، کسی قوم میں، کسی ملک میں نہیں آیا۔ ساری نبوت خاص ہو گئی کس کے ساتھ؟ ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے ساتھ، اور وہ بھی کس نسل میں؟ اسحاق علیہ السلام، جس کو یہاں پر قرآن نے کہا کہ جب اپنے پرکھوں کو چھوڑا تو وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے اسحاق دیا اور یعقوب دیا۔ اور یہ یعقوب وَمَا أَدْرَاكَ مَا یعقوب، یہ یعقوب کون ہے؟ یہ یعقوب وہی ہے جن کو اسرائیل کہا جاتا ہے، اور انہی کی نسل سے سارے انبیاء کرام بنو اسرائیل کے جو آئے، وہ سارے کے سارے انبیاء کرام انہی کی نسل سے آئے۔ ایسی اللہ رب العالمین نے یہ بدلہ ان کو عطا فرمایا جب انہوں نے اپنی شرک پر قائم قوم کو چھوڑا۔ اور اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ہجرت قیامت تک باقی ہے، کہ انسان شرک کرنے والوں سے جس طرح سے شرک کرنے والوں سے برات کا اظہار کرے، ان کو چھوڑ دے، ویسے ہی معصیتوں کا ارتکاب کرنے والوں کے ساتھ انسان کو نہیں رہنا چاہیے۔ اگر آپ کی سنگت میں گناہوں کا ارتکاب کرنے والے لوگ ہیں، شرابی ہے، سودخور ہے، زانی ہے، یہ معصیتیں ہیں، ایسے لوگوں کی سنگت آپ کو اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام ہمارے باپ، انہوں نے یہ طریقہ سکھلایا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ آئیے دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ پہلوؤں کو اختصار کے ساتھ، کہ کیسے ان کی زندگی کے اندر مختلف پہلو ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک تو یہ ان کی زندگی کا معاملہ، میں آپ کو یہاں پر یہ ذکر کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے پورے گھر کے لوگوں کو، پوری فیملی کو قیامت تک کے لیے اسوہ نمونہ بنا دیا۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں یہ بات ہوتی ہے کہ اسلام نے عورت کو وہ مقام عطا کیا جو اسلام سے پہلے کسی بھی قوم اور مذہب کے اندر وہ مقام حاصل نہیں تھا۔ کیسے؟ آئیے دیکھیے، یہ حج کا ایام چل رہے ہیں، حج میں اور عمرہ میں کوئی بھی حاجی نہیں بن سکتا، کوئی بھی معتمر عمرہ مکمل نہیں کر سکتا جب تک وہ سعی نہ کر لے۔ صفا اور مروہ کے درمیان، یہ صفا اور مروہ کے درمیان کی سعی، یہ کس کی یادگار ہے؟ حاجرہ علیہ السلام کی، جو عورت تھی۔ جب اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام سارا کو، حاجرہ علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ کر گئے بے یار و مددگار، کچھ پانی اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں دے کر، جب وہ مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا اور بچہ پیاس سے ایڑیاں لگانے لگا، حاجرہ علیہ السلام نے
کوئی آس پاس نہ کوئی آدمی نظر آتا تھا، نہ کوئی آدمزاد، نہ کوئی پودا، نہ کوئی کھانے پینے کی چیزیں، یہاں تک کہ پانی بھی میسر نہیں تھا۔ حاجرہ علیہ السلام جو وہاں سے قریب صفا پہاڑی تھی وہاں تک گئی اور وہاں پر چڑھ کر کے دیکھا کہ کہیں آس پاس کوئی دکھائی دیتا ہے کیا تاکہ مدد ان سے لے سکے۔ پھر وہاں سے جب نہیں دیکھا تو اتر کر کے آئی اور کعبہ کے پاس جہاں پر اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا تھا، جب بچے کی آواز سیکھنے کی اور ان کے رونے کی اور اس کے چھٹپٹانے کی جب ان کی کانوں میں پڑتی تھی، وہ اپنا دامن اٹھا کر اپنے آنکھ کے سامنے کر لیتی تھی کہ بچے پر نگاہ نہ پڑے، مبادا برداشت نہ کر سکے، اور پھر تیزی کے ساتھ چلتی ہوئی مروہ پہاڑی پر جاتی تھی اور وہاں جاتے وہ دیکھتی تھی کہ کہیں کوئی نظر آتا ہے کیا۔ یہ سنت حاجرہ علیہ السلام کی ہے۔ قرآن نے اسے، شریعت اسلامیہ نے اسے قیامت تک کے لیے ہر حج کرنے والے، ہر عمرہ کرنے والے کے لیے حج اور عمرہ کا رکن بنا دیا۔ اس کے بغیر کسی کا نہ حج مکمل ہو سکتا ہے نہ عمرہ مکمل ہو سکتا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی گھر کا معاملہ۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں پھینکے جانے کا واقعہ وہ ہمیں سکھلاتا ہے کہ اگر انسان اللہ پر توکل کر لے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ انہوں نے ایسے موقع پر کیا کہا تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ رب العالمین فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں ابن عباس کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ جب انہیں آگ میں پھینکا گیا انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل فانجاہ اللہ من النار۔ اللہ رب العالمین نے انہیں آگ سے نجات دے دی۔ اور یہ دعا، یہ ذکر، یہ ابراہیم علیہ السلام نہیں، صرف ان کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی پڑھا تھا جب کفار مکہ نے آ کر کے گھیراؤ کر لیا تھا اور لوگوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو ہر طرف سے گھیر لیا گیا ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلاف تدبیر کر لی گئی ہے، آپ کو ملیا میٹ کر دیا جائے گا، آپ کو چاہیے کہ ان سے ڈر جائیں۔ فاخشوهم فزادهم ایمانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان بڑھ گیا اور وہاں پر بھی آپ نے کیا پڑھا تھا؟ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ وہی ذکر جو ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں پھینکے جانے کے وقت پڑھا تھا، وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پڑھا اور اللہ رب العالمین نے ان کو نجات دی۔ فانقلبوا بنعمۃ من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء۔ انہیں کوئی گزند تک لاحق نہیں ہوئی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ عبرت ملتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بھی اگر اس ذکر کا سہارا لیتے ہیں تو جیسے ابراہیم کو اللہ نے نجات دی، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نجات دی، ویسے وہی اللہ ہمارا بھی ہے، وہی اللہ ہمیں بھی مصیبتوں کے اندر نجات دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اعبدوا اللہ واتقوہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور پاداش میں کیا ان کو ملا؟ احرقوہ، حرقوہ، کہا کہ ان کو آگ میں پھینک دو۔ اور یہ اور ہمارے لیے عبرت کی چیز ہے کہ حق کے میدان میں اگر انسان کو اذیتوں کا سامنا کرنا پڑے تو اسے چاہیے کہ صبر کرے۔ حق کا کام کرنے والے، توحید کا کام کرنے والے، ان کو اذیتوں کا سامنا کرنا ہی پڑے گا، اس لیے صبر کریں۔ اسی طریقے سے جیسا آپ کا عمل ویسا آپ کا بدلہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو شرک پر قائم رہنے کے باوجود یا آبتی کہا، جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ویسا ہی بدلہ دے دیا۔ اسماعیل علیہ السلام جب اسماعیل کو کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ دیکھیں بالکل وہی لفظ جو ابراہیم نے اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، وہی لفظ اسماعیل نے اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک
یہ انسان کی ذریت کے اندر انسان کی سارے ذریت کا یہ ایک خوشخبری ہے. اگر آپ کو اپنے والدین کے ساتھ فرما برداری کا موقع ملتا ہے تو اللہ کی قسم یقین رکھیے کہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار بنے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار رہے تو پہلے آپ اپنے باپ کی فرما بردار بنیے. اور آپ کے والدین چاہے جتنے برے ہوں، ابراہیم علیہ السلام کے باپ سے تو برے نہیں ہو سکتے نا، جو شرک پر قائم ہی نہیں تھے، مشرکین کے سردار تھے. لیکن ابراہیم نے یا ابتی کہا. اللہ نے اولاد ایسی تھی جو بعین ہی اسی لفظ کو استعمال کر کے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بر الوالدین کا نمونہ پیش کیا. یا وہی کہتے ہیں کہ الجزاء من جنس العمل. ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جیسا کیا، ابراہیم کے بیٹے نے ابراہیم کے لیے ویسا ہی کیا. تو یہ چیز ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. اسی طریقے سے ایک چیز اور ہے کہ وہ قدم جو خالص طور پر اللہ کے لیے اٹھایا جائے، وہ قدم جو اللہ کے لیے زندہ رہے، اللہ کے ساتھ زندہ رہے، اس کا اثر باقی رہتا ہے. بہت قیمتی چیز ہے یہ. ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں یہ چیز سمجھنے کو ملتی ہے. کیسے؟ دیکھیں اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مقام ابراہیم کو امامت کے لیے منتخب فرما لیں. آپ وہاں کھڑے ہو کر کے امامت کریں. مقام ابراہیم کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ مقام ابراہیم علیہ السلام کے پیر کا نشان ہے. پیر کا نشان ہے وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی. اس پتھر پہ آج بھی ان کا نقش قدم ثبت ہے. یہاں پر واللہ العظیم غور کرنے کی بات ہے. ہم لوگ مجازن کی بات کہتے ہیں کہ نقش قدم کی بات ہوتی ہے کہ فلاں کے نقش قدم پر چلنا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ان کے اخلاص کی وجہ سے ان کے ظاہری طور پر قدموں کے نشان کو نہ صرف یہ کہ قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، ان کے پیروں کے نشان کو ظاہری طور پر پاؤں کے نشان کو اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے نہ صرف یہ کہ محفوظ کر دیا بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان کے پیر کے نشان کی جگہ کو آپ مصلی بنا لیں اور قیامت تک کے لیے وہ چیز لاگو ہو گئی. یہاں پر آپ دیکھیں ان کا جو مانوی نقش قدم ہے یعنی توحید کی راہ پر چلنا وہ بھی قیامت تک باقی رکھا اللہ تعالیٰ نے. اور جو ظاہری قدم تھا، پیروں کا جو نشان تھا، اس نشان کو بھی اللہ رب العالمین نے جاگنا کر دیا. رہتی اس دنیا تک کے لیے اللہ رب العالمین نے اس جگہ کو مصلی بنا دیا. یہ ہے اخلاص کی قوت، یہ ہے اخلاص کی قوت. اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ چیز اور بھی ملتی ہے کہ لوگوں میں الگ الگ طریقے کی طبیعتیں ہوتی ہیں. کچھ لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ فوراً مان جاتے ہیں کوئی بات کہی جائے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نہیں مانتے. ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا بڑھاپے میں دی گئی اولاد کو جس کو منتوں اور سماجتوں کے بعد پایا ہے قربان کر اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. ابراہیم علیہ السلام نے پسو پیش نہیں کیا. اور انہی کی اولاد میں سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہا گیا ایک گائے ذبح کر دو. گائے ذبح کر دو. کیا ہوا؟ آنا کانی کیسی ہو، کس رنگ کی ہو، کس جگہ کی ہو. بڑی مشکل سے قرآن کہتا ہے فَذَبَحُوهَا وَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. بڑی مشکل سے جا کر کے ذبح کر دیا اور قریب تھا کہ وہ ذبح کر پانے پر قدرت نہ رکھے. تو یہ طبیعتوں کی بات ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے. ایک بات اور، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ انسان کو
اس چیز کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ اس کی عقل میں کوئی چیز آئے تب وہ مانے گا. اللہ رب العالمین نے کہا کر دیا. اللہ تعالیٰ اکلوتا بیٹا دیا ہے میری نسل چلانے کے لیے, تیری توحید کو باقی رکھنے کے لیے, اور تو اسے ذبح کرنے کی بات کر رہا ہے. کیا ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا؟ کھوپڑی میں بات نہیں آ رہی تھی, عقل کے خلاف لگ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دینا تھا نہ دیتا, دیا پھر دے کر کے مانگ رہا ہے. اگر اپنی عقل کو لڑایا ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے کہتے یا اللہ جس مقصد کے لیے دیا وہ مقصد پھر کیا ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کعبہ جب مکمل کر لیا, بنا لیا, کہا لوگوں میں اعلان کر دو وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ کہ حج کے لیے آئے. وہاں ابراہیم علیہ السلام کو سوال نہیں کرنا چاہیے تھا اللہ میاں کس کو بلاؤ؟ یہاں تو کوئی درخت بھی نہیں ہے, یہاں تو کوئی پودا بھی نہیں ہے, یہاں تو کوئی پرندہ بھی نہیں ہے, انسان کو چھوڑ دو. اے اللہ میں کس کو آواز دو؟ لوگ پاگل نہیں کہیں گے کس کو پکار رہا ہوں؟ کیا ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ان کو کہا گیا, انہوں نے کیا, اور قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین نے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک, قیامت تک کے لیے اس نعرے مستانہ کو اللہ رب العالمین نے لوگوں کی فرد زبان کر دیا. کیا معنی ہوتا ہے لبیک کا؟ اے اللہ میں حاضر ہوں, اے اللہ میں حاضر ہوں. کس چیز پر حاضر ہو؟ اسی پکار پر. جب وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ تو ہمارے باپ ابراہیم نے آواز اٹھائی تھی کہ اے لوگوں آؤ بیت اللہ کے لیے. ہر حاجی ہر عمرہ کرنے والا جب لبیک اللہم لبیک کہتا ہے تو اسی پکار کو سن کر کے کہتا ہے اللہ تو نے جو پکار لگائی تھی اس پکار کو سن کر کے میں حاضر ہوں. سبحان اللہ. جہاں کوئی سننے والا نہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے زمان و مکان کے پردوں کو ہٹا دیا, اور قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کانوں کو ساری خلقت کے کانوں تک اس آواز کو پہنچا دیا, اور لوگ قیامت تک لبیک کی صدائے دل نواز بلند کرتے رہیں گے. یہ ہوتا ہے اللہ پر ایمان اور توکل کا نتیجہ. اور یہی انسان سے مطالبہ ہے کہ اپنی عقل کو شریعت میں نہ گزارے. اللہ تعالیٰ وہ کام کیسے پورا کروائے گا وہ اللہ جانتا ہے. آپ کو جو کہا گیا آپ وہ کیجئے, آپ کو اس کے چکر میں نہیں پڑنا ہے کہ نتیجہ کیا ہوگا. کیسے نہیں؟ ظاہری طور پر اسباب مہیا نہیں ہے, مائک نہیں تھا, لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا, کیا آواز مان کر کہیں تک نہیں جائے. اللہ نے کہا تم کہو پہنچانا میری ذمہ داری. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اسی طریقے سے جو جتنا بڑا کام کرتا ہے وہ اتنا بڑا اجر پاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کا مقصد بیت اللہ کی تعمیر بنایا تھا. اللہ نے نتیجہ کیا دیا؟ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے میں دیکھا, جب آپ 7ویں آسمان پر پہنچے تو بیت معمور کے ساتھ کیک لگائے ہوئے ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے. اس دنیا میں بیت کی تعمیر کی, اس دنیا میں اللہ نے بیت معمور عطا کر دیا. سبحان اللہ. وہ بیت معمور جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں 70,000 فرشتے روزانہ عبادت کے لیے جاتے ہیں, اور جو ایک مرتبہ چلے جاتے ہیں قیامت تک ان کو دوبارہ موقع نہیں ملتا. 7ویں آسمان پر بیت معمور, اس بیت معمور سے دیکھ لگائے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں دیکھا تھا. یہ ہے نتیجہ. جتنے بڑے کام کرے گا انسان دنیا کے اندر اتنا بڑا انعام آخرت کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے ملتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک چیز اور ملتی ہے کہ آپ کی دعوت آپ کو اللہ نے پہنچانے کا کام دیا. کتنے لوگ مانتے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ آپ کا کام نہیں ہے, آپ پہنچائیے. کیا کیجیے گا؟ باپ ہی ایمان نہیں لایا, ارے اوروں کو چھوڑیے, باپ ہی ایمان نہیں لایا تو کیا ان کی دعوت ناکام ہو گئی؟ نہیں. قرآن کہتا ہے فآمن لہ لوط,
سود صرف ان پر ایمان لائے. تو قلت و کثرت اور دنیا کا معیار اللہ کے یہاں معیار نہیں ہے. اکیلے چند لوگ ایمان لائے لیکن اس سے ابراہیم علیہ السلام کی کاوشوں پر کوئی حرف بیری نہیں کر سکتا. وہ اکیلے امت قرآن نے ان کو کہا قیامت تک کے لیے آنے والوں کے لیے نیکوکاروں کے امام بنا دیے گئے, موحدین کے امام بنا دیے گئے. اسی طریقے سے ایک چیز ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ چیز ملتی ہے کہ انسان کو صرف خود غرض نہیں ہونا چاہیے, اپنی اولاد کی فکر کرنی چاہیے, اولاد کی فکر کرنی چاہیے. کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اے اللہ تو مجھے نماز کا پابند بنا دے اور میری اولاد کو, بیٹوں کو نہیں کہا, اولادی نہیں کہا, ذریتی بیٹے کو, بیٹوں کے بیٹے کو, بیٹوں کے بیٹے کے بیٹوں کو, پوتوں کو, پڑپوتوں کو, نواسوں کو نیچے چلے جائیے. سب کو کہا اے اللہ کو نماز قائم کرنے والا بنا دے. اور نماز پر بات یاد آئی, نماز پر, نماز کیا ہے؟ نماز آپ کو یاد ہوگا ابراہیم علیہ السلام جب مصر گئے تھے اور سارا کو مصر کے حکمراں نے جبر اپنے یہاں بلوا لیا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو اپنی عزت جب داؤ پر نظر آئی, کوئی سہارا نہیں تھا, اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے, نماز میں لگے رہے. اور یہی معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا تھا آپ نماز کی طرف آتے تھے, نماز پڑھتے تھے. اور وہ نماز کیا کیسی پڑھتے تھے؟ پڑھ لیا 2 رکعت قل هو اللہ پڑھ لیا ہو گیا نہیں. ابراہیم علیہ السلام نماز ہی میں لگے رہے, اپنی عزت کا معاملہ تھا اور کوئی سہارا نہیں اللہ کے علاوہ, وہ نماز میں لگے رہے. ادھر سارا مصر کے بادشاہ کے یہاں گئی, وہاں معاملات پیش آئے اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کی عزت و آبرو کو سلامت رکھ کر انہیں واپس ابراہیم تک پہنچایا. ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ ہی رہے تھے, اس وقت تک نماز سے فارغ نہیں ہوئے. اور پھر بھی سارا کو آتا ہوا دیکھا, کہا انہوں نے سوچ لیا کہ میں نماز چھوڑوں گا ہی نہیں. اشارے سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ نماز پڑھتے ہوئے اشارے سے پوچھا کیا ہوا, کیا ہوا؟ سارا نے کہا کہ ابراہیم اللہ نے میری عزت بتائی اور آپ کو آپ کی خدمت کے لیے خواجہ عطا کیا اس بادشاہ نے. تب پھر جا کے انہوں نے اپنی نماز مکمل کی. یہ سب چیزیں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتی. یہ طریقہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا, یہ معاملہ تھا. اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی بات کہاں تک کی جائے, یہ وہ چیز ہے. آپ دیکھ لیں کوئی مسلمان ایک دن میں کم سے کم 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے. قبلہ کہاں ہے؟ کعبہ. کعبہ کس نے بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام. یعنی ایک انسان ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کو کیسے بھول سکتا ہے؟ جب جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, جب جب کعبہ کی طرف منہ ہوتا ہے, تب تک کعبہ کے بنانے والے کا تصور انسان کے ذہن میں آتا ہے. ہر انسان صلاۃ ادا ہی نہیں کر سکتا جب تک ابراہیم علیہ السلام کی یاد اس کو نہ آ جائے. اسی طریقے سے نماز کے اندر ہم اور آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں, اللہ کے رسول پر درود پڑھتے ہیں, لیکن اس درود میں کن کا نام لیتے ہیں؟ اللہم صلی کے بعد اللہم بارک علی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ابراہیم کا نام لیتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کا تشہد میں ذکر کرتے ہیں. اسی طریقے سے حج کے اندر اگر معاملہ لیا جائے تو حج کو پورے کا پورا وہی ہے. سعی کا معاملہ ہو, طواف کا معاملہ ہو, طواف کعبۃ اللہ کا کیا جاتا ہے. اس طریقے سے مینا کے اندر جو چیزیں کی جاتی ہیں, قربانی کا جو معاملہ, یہ سارا کا سارا معاملہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد دہانی کراتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اسی لیے اللہ کے رسول کو کہا گیا کہ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہدایت کی پیروی کیجیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے. اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کے اندر بھی وہ پختگی عطا فرمائے جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا تھا. اللہ رب العالمین
پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں اللہ رب العالمین کی پریشانیوں کو دور کر دے. اللہ رب العالمین جہاں جہاں لوگ اذیتوں کا شکار ہیں, دشمنوں کی سازشوں اور مکر و فریب کے شکار ہیں, اللہ رب العالمین ان کی چالوں کو ان دشمنوں پر پھیر دے. اللہ رب العالمین سارے اہل اسلام کا کلمہ بلند فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے. بیمار یہ بھی ویدا مریض تو ہوا یشفی. ابراہیم کی زندگی کا معاملہ کہ ابراہیم کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر بیمار ہوتے ہیں تو شفا رب دیتا ہے, اور یہ ہر ہاسپٹل میں ہر جگہ پر لوگوں کے مریضوں کے کانوں میں یہ چیز آنی چاہیے کہ وہی مرض دیتا ہے, وہی شفا دیتا ہے, وہی حیات دیتا ہے, وہی موت دیتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس عقیدے پر عمل کرنے والا بنائے. جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرمائے. جو لوگ اس دنیا سے جا چکے اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کی مغفرت فرما دے. اللہ رب العالمین ان کی قبروں کو تحت نگاہ مشاہدہ کر دے. اللہ رب العالمین ان کی قبروں کو جنت کی کیاریوں میں سے پیاری بنا دے, جہنم کے گڑھوں میں سے کوئی گڑھا نہ بنائے. اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ قرضدار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی میں سبیل پیدا فرما دے. جن کے ہاں بچیاں شادی کے انتظار میں بیٹھی ہیں اللہ رب العالمین ان کے اچھے رشتے ملا دے. اللہ رب العالمین ہم میں سے جن کی جو بھی جائز ضروریات ہیں, جن میں ہمارے لیے ان کے لیے فائدہ ہے اور اللہ کی اس میں رضا ہے, اللہ رب العالمین ان ضروریات کی تکمیل کے اسباب مہیا فرما دے. اللہ رب العالمین ہمیں جب سے زندہ رکھے, سلف کے نقش قدم پر زندہ رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد.